بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، عائشہ وائس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، وزیر آباد اور مسجد وزیر خان کا نام کسی پاکستان کے لیے اجنبی نہیں، لیکن اس شہر اور مسجد کو بسانے اور بنانے والے نواب وزیر خان کے حالات سے شاید بہت کم لوگ آگاہ ہوں گے۔ تو یہ آج کی ویڈیو انہی کی زندگی کے بارے میں ہے۔ امید کرتی ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ہماری آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل عائشہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ خواتین و حضرات، نواب وزیر خان کا اصل نام علیم الدین انصاری تھا۔ وہ پنجاب کے ایک معمولی سے گاؤں میں جو وزیر آباد کے قریب ہی واقع تھا ایک معمولی درجے کے حکیم تھے۔ اس گاؤں میں اور بھی حکیم موجود تھے جن کی حکمت حکیم صاحب کے مقابلے میں خوب چلتی تھی، اس لیے وہ خوب خوشحال تھے۔ حکیم علیم الدین بے حد متقی، قناعت پسند، اللہ توکل والے، صابر و شاکر آدمی تھے جو کبھی اپنی مسرت اور تنگ دستی اور اپنی ناقدری پر جلتے کودتے نہیں تھے، بلکہ اسے مولا کی مرضی سمجھتے ہوئے ہر دم اللہ کے شکر گزار بنے رہتے تھے۔ حکیم صاحب کی بیوی اس صورتحال پر ہمیشہ شاکی رہتی، ان سے لڑتی جھگڑتی اور اکثر ان کی کتابیں اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیتی کہ کیا فائدہ تمہاری اس حکمت کا جو گھر کا چولہا بھی بند کر دے۔ نیک دل حکیم صاحب جواباً بیوی سے الجھنے کے انہیں صبر و شکر کی تلقین کرتے، اچھے دنوں کی امید دلاتے جو آ کر ہی نہیں دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ حکیم صاحب کے گھر کئی دنوں تک چولہا نہ چلا، ان کے خاندان پر فاقے گزرنے لگے اور ان کی بیوی کے تانے دراز ہوتے گئے، تو حکیم صاحب شدید آزردگی کی حالت میں گاؤں کی مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں انہوں نے نماز عشاء ادا کی اور گھر جانے کی بجائے وہیں رک گئے۔ نماز تہجد کے وقت انہوں نے اٹھ کر وضو کیا، نماز ادا کی اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر رونے گڑ گڑانے لگے۔ بارگاہ الہی، میری ایسی ناقدری کیوں ہو رہی ہے؟ میں ایسی قدر ناشناسی کا شکار کیوں ہوں؟ نماز فجر تک حکیم صاحب اسی طرح اللہ کے حضور روتے رہے اور اس سے فضل و کرم مانگتے رہے۔ پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو سجدے کی جگہ ان کی آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ ان کا دل بے حد مطمئن ایک طرف کا روحانی سکون حاصل کر چکا تھا۔ اس دوران میں دوسرے نمازی بھی مسجد میں آنا شروع ہو چکے تھے۔ حکیم صاحب نے ان کے ساتھ نماز فجر ادا کی اور گھر آ گئے۔ انہوں نے سوچا تھوڑی دیر سو لوں پھر جا کے اپنا مطلب کھولوں گا، لیکن اس وقت گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر ایک سپاہی کو کھڑے پایا۔ اس نے ان سے کہا، ان کے لشکر کا سپہ سالار شدید پیٹ میں درد مبتلا ہے، وہ چل کر اسے دیکھ لیں۔ حکیم صاحب سمجھ گئے سپہ سالار در حقیقت درد کولنج میں مبتلا تھا۔ انہوں نے ضروری دوائیاں ساتھ لی اور سپاہی کے ہمراہ لشکر گاہ پہنچ گئے۔ سپہ سالار اپنے خیمے میں بستر پر پڑا بری طرح سے درد سے تڑپ رہا تھا۔ حکیم صاحب نے اسے اپنی دوا استعمال کروائی، تھوڑی دیر میں اس کی حالت سنبھلنی شروع ہو چکی تھی، یہاں تک کہ اس کا درد جاتا رہا اور وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ۔ اس نے حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرنے اور ان کی حکمت کو سراہنے کے ساتھ انہیں اشرفیوں کی ایک تھیلی بھی دی۔ حکیم صاحب اللہ کی اس مہربانی پر ممنون اور مشکور، مسرور و شاداں اپنے گھر واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ کو تمام قصہ سنایا، انہیں اشرفیوں کی تھیلی دکھائی اور کہا انہیں اپنے گاؤں چھوڑ کر کسی بڑے شہر چلے جانا، وہاں وہ اپنا مطلب کھولیں گے، تمام ممکن ہے ان کی حکمت خوب چل نکلے۔ ان کی بیوی نے ان کی اس تجویز کو پسند کیا، چنانچہ یہ طے ہوا چند دنوں بعد وہ رخت سفر باندھ کر کسی بڑے شہر روانہ ہو جائیں۔ لیکن اسی شام لشکر کی سالار کی طرف سے ایک سپاہی اس کا پیغام لے کر پہنچ گیا۔ حکیم صاحب فوراً اپنا رخت سفر باندھ لیں اور اپنے خاندان کے ساتھ لشکر کے ہمراہ دارالحکومت آگرہ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حکیم صاحب اور ان کے اہل خانہ فوراً ہی تیار ہو کر لشکر سے جا ملے اور اس کے ہمراہ آگرہ روانہ ہو گئے۔ راستے بھر حکیم صاحب سپہ سالار کی دی ہوئی اشرفیوں سے آگرہ میں اپنا مطلب قائم کرنے کی طرح طرح کے منصوبے بناتے رہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا آگرہ جا کر وہ جس مکان میں رہائش اختیار کریں گے اسی کے ایک حصے میں اپنی دکان حکمت کھول لیں گے۔ ان کی یہ دکان رفتہ رفتہ ترقی کرتی جائے گی، لیکن اب رحمت خداوندی پوری طرح جوش میں آ چکی تھی۔ حکیم صاحب کی اللہ کی حضور سجدہ ریزی اور گریازاری نے عرش الہی کو ہلا دیا تھا۔ جو ہی یہ لشکر آگرہ پہنچا انہیں اطلاع ملی نور جہاں بادشاہ بیگم شدید عرق نساء میں مبتلا، کئی دنوں سے ہلنے جلنے چلنے پھرنے سے معذور بستر پر پڑی ہیں۔ شاہی اتباع اور دیگر حکماں کی دعائیں اور تدابیریں کوئی کام نہیں آ رہی۔ یہ اطلاع پاتے ہی نوبارد لشکر کا
سالار شہنشاہ جہانگیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اس حکیم علیم الدین انصاری کے بارے میں بتایا، ان کے ہاتھوں اپنی شفا یابی کا قصہ سنایا، ان کی حکمت کی تعریف کرتے ہوئے ان سے بادشاہ بیگم کے علاج کی سفارش کی۔ جہانگیر پہلے ہی اپنی محبوب ملکہ کی علالت پر بے حد پریشان اور ہر قسم کے علاج معالجے کے لیے تیار تھا۔ فوراً راضی ہو گیا اور حکیم صاحب کو بلا کر انہیں ملکہ کے علاج کا حکم دیا۔ حکیم صاحب نے ملکہ کی فسد کھلوائی، فاسد خون نکالا، ضروری ادویات وغیرہ دی، غذا اور پرہیز بتایا۔ اللہ کی قدرت سے چند دنوں کے اندر اندر بادشاہ بیگم مکمل صحت یاب ہو کر بستر سے اٹھ کر چلنے پھرنے لگی۔ اسی مسیحائی پر جہانگیر نے حکیم صاحب کو نہ صرف بھاری انعامات اور کرامات سے نوازا بلکہ وزیر خان کے لقب سے سرفراز کرتے ہوئے انہیں شاہی طبیب کا عہدہ بھی عطا کیا۔ پھر انہیں 5000 منصب، ایک شاندار محل، نوکر چاکر، ہاتھی گھوڑے بھی عطا کیے۔ جو حکیم صاحب کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ ان کی بیوی جو پہلے ہر دم ان کی ناکام حکمت پر نالا، تنگ دستی پر شکوہ کناں رہتی تھی، اب بڑی شان کی زندگی گزارنے لگی۔ ان کے بچے عیش و آرام سے رہنے لگے، لیکن اس کایا پلٹ کے باوجود حکیم صاحب کے عاجز و انکساری، شکر گزاری، تقوی اور دینداری میں کوئی فرق نہ آیا۔ انہوں نے اپنا دامن ہمیشہ امیرانہ زندگی کی آلودگیوں سے بچا کر رکھا اور اپنے آپ کو نیکی اور بھلائی کے کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے بے شمار مساجد، مدرسے، سرائیں، سڑکیں اور پل تعمیر کروائے، بیواؤں اور یتیموں کے وظائف مقرر کیے۔ نیکی کے ہر کام کے لیے ان کے ہاتھ ہمیشہ کھلے رہے۔ پھر جہانگیر کے بعد شاہ جہاں تخت آگرہ پر رونق افروز ہوا، اس نے بھی حکیم صاحب کی بے حد قدر افزائی کی، انہیں 7000 منصب اور جاگیر عطا کی۔ اب حکیم صاحب کی شان و شوکت اور کروفر میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اتنے بلند مقام اور دولت کی ریل پیل کے باوجود حکیم اللہ کے احسان کو کبھی نہ بھولے اور بددستور نیکی اور بھلائی کے کام کرتے رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنے گاؤں کے قریب وزیر آباد شہر آباد کیا اور مسجد وزیر خان جیسی شاندار اور پرشکوہ مسجد تعمیر کروائی۔ وہ اور بھی بہت سے نیکی کے کام کرنے کی خواہش دل میں لیے ہوئے تھے اور یقیناً انہیں کر ڈالتے کہ اللہ کے حضور ان کا بلاوا آ گیا۔ یہ ہے ایک سچے سجدے کی کہانی جو آپ سے شیئر کی ہے۔ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے نزدیک کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے نزدیک، ہماری شہرت سے زیادہ ہمارے قریب ہو جائے، تو ایک سجدہ اس کے آگے اس کی محبت میں کر کے دیکھیے۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے رہنمائی کا باعث ہوگی اور ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔